إنه كان عبدا شكورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. طبیعت کی ناسازی کے باوجود اس وقت حاضری کے دو بنیادی اسباب تھے. ایک تو ہمارے مولانا عبدالفتاح صاحب کا بے پناہ محبت بھرا اصرار اور اس اصرار کے ساتھ ساتھ ان کی یہ حکمت بھری تدبیر کہ انہوں نے میرے نہایت مخلص دوست حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم سے اپنے لیے سفارش کرائی اور مجھے ہاں کہتے ہی بڑی. دوسری بات، میرے نہایت مخلص دوست مفتی شبیر صاحب سے بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. جب یہ معلوم ہوا کہ مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں تو شوق ہوا کہ اس بہانے حضرت مفتی صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے گی، نیاز حاصل ہو جائے گی. 3 دن کی خانقاہ کی مجلس سے تھک کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. کوئی بات ذہن میں نہیں تھی کہ کیا عرض کرنا ہے، اور پہلے سے صحیح اندازہ بھی نہیں تھا کہ مجمع کی نوعیت کیا ہوگی، کیونکہ اس عاجز کا ایک ٹوٹا پھوٹا رشتہ قرآن پاک سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی زبان پر اسی تعارف کو جاری کر دیا ہے. اللہ کرے کہ وہ حقیقت بن جائے. تو میں قرآن پاک کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا. ہمارے مفتی صاحب نے اپنے نہایت قیمتی اور وقیع بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بات ذکر فرمائی، اس میں یہ حوالہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب حضور معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ ابھی رجب کا مہینہ ختم ہوا ہے 2-3 دن پہلے، اور اب شعبان کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے. اللہ ہمیں شعبان میں رمضان کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امت میں مشہور یہ ہے کہ معراج کا واقعہ رجب میں پیش آیا. جس طرح ہمارے مفتی صاحب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں آپ کو یہ بتلایا کہ عام طور سے مشہور ہے کہ 12 تاریخ کو پیدائش ہوئی، حالانکہ یہ بات تحقیق کے خلاف ہے. دوسری تاریخ ہے تحقیق سے زیادہ قریب تر ہے 8 یا 9. 12 تاریخ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تاریخ ہے. یہ بات بالکل تحقیق سے ثابت ہے. اسی لیے کچھ عرصہ پہلے تک ربیع الاول کی 12 تاریخ کو 12 وفات کہا کرتے تھے. تو 12 تاریخ میں حضور کی وفات یقینی ہے، پیدائش یقینی نہیں ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خوشیاں منانے والے کس بات کی خوشی مناتے ہیں؟ کیا حضور کی وفات کو وہ اپنے لیے عید سمجھتے ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. تمام حضرات کو اس پر غور کرنا چاہیے. اسی طرح معراج کے سلسلے میں بہت اہم بات یہ ہے کہ معراج کا ہونا تو یقینی ہے. کئی درجن کبار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے معراج کی تفصیلات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان فرمایا ہے. لیکن معراج کس مہینے میں ہوئی یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں معلوم، اور مہینے کی کس تاریخ میں ہوئی یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں معلوم.
جب کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں معلوم تو علماء نے کہا کہ 27 رجب زیادہ مشہور ہے تو اسی کا اعتبار کر لیتے ہیں۔ تو رجب کے حوالے سے اور حضرت مفتی صاحب نے جو حوالہ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی معراج کے موقع پر، ایک بات ذہن میں آئی، اس زمانے میں علم کے نام پر جو جہالت کا سودا کیا جا رہا ہے، یہ تو ڈپلیکیٹ کا زمانہ ہے نا، ہر بڑی کمپنی کا، ہر بڑے ماڈل کا ڈپلیکیٹ فوراً مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح علم کا بھی ڈپلیکیٹ مارکیٹ میں خوب چلتا ہے، جہالت کو علم کے لیبل سے سجا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو جو بہت ساری جہالتیں ہیں، انکار حدیث کی ایک جہالت ہے، مہدویت اور مسیحیت کے دعووں کی جہالتیں ہیں، بالکل اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسم اطہر کے ساتھ تھی، اس کے انکار کی بھی ایک جہالت ہے۔ اس سلسلے میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں اور ان روایات پر جو محدثانہ گفتگو ہے، وہ اس طالب علم کا مقام نہیں ہے۔ وہ تو ہمارے مفتی شبیر صاحب جیسے لوگ ہی گفتگو کر سکتے ہیں، جو حدیث کے ساتھ آپ کو حدیث کا نمبر بھی بتلاتے ہیں، اور جس کتاب میں وہ حدیث ہے اس کتاب میں کل کتنی احادیث ہیں وہ بھی آپ کو بتلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرا حافظہ تو پہلے سے بھی بہت اچھا نہیں تھا، اور اس بیماری نے اور چوپٹ کر دیا ہے، بہت جلدی کی باتیں بھول جاتا ہوں۔ لیکن قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے، قرآن پاک کا یہ کمال ہے کہ اگر قرآن پر گہری نظر ڈالی جائے تو صرف قرآن کے اندر ہر سوال کا جواب ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم احادیث مبارکہ سے مستغنی ہو جاتے ہیں، قرآن پاک میں جو جوابات اشاروں میں ملتے ہیں اور جن تک ہر ایک کی نظر نہیں پہنچتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات کے ذریعے ان اشاروں کو کھول دیا ہے۔ اس لیے احادیث مبارکہ قرآن پاک کی شرح اور اس کی وضاحتیں ہم احادیث سے کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں، میں ان کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، وہ قرآن کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، آپ کے صوبے کرناٹک میں مشہور شہر ہے ہاسن، کافی کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ وہاں رمضان کے مبارک مہینے میں یہ عاجز قرآن پاک کا درس دے رہا تھا، تو ایک صاحب درس میں تشریف لائے، ہاسن کی جامع مسجد کا واقعہ ہے، اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ مولانا کیا عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے؟ تو میں نے کہا جو بات قرآن سے نہ ثابت ہو کیا تم اس کو نہیں مانو گے؟ حدیث سے ثابت ہے، تم انکار کہنا نہیں حدیث سے نہیں۔ میں نے کہا نہیں، کیسے انکار کر سکتے ہو تم؟ حدیث سے ثابت ہے، اور حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو تعجب ہوگا، اتنی بڑی بات کہہ دی کہ حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم نے یہ قرآن جو آپ پر اتارا ہے اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، اور آپ کی زبان مبارک سے اس کو پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم پڑھوائیں گے، ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے، تو اس کو پڑھوانا میں ہمارے ذمے ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے معانی اور مطالب کو بتلانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ یہ قرآن کا جملہ ہے نا، اس کے معانی و مطالب کو، اور یقینی بات ہے کہ معانی و مطالب قرآن کے علاوہ ہوں گے، اس کے جملے، اس کی عبارتیں قرآن کے علاوہ ہوں گی، اور وہی احادیث مبارکہ ہیں۔ تو احادیث مبارکہ کا انکار کرنا، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ کا انکار ہے۔ تھوڑی دیر تک میں نے ان سے گفتگو کی تو ان صاحب کو ماننا پڑا، کہنے کہ ٹھیک ہے میں نے مان لیا، مجھے احادیث کو ماننا پڑے گا، اور جانے لگے۔ جب جانے لگے تو میں نے کہا ٹھہرو، عذاب قبر قرآن میں بھی ہے، وہ بھی تو سنتے جاؤ۔
تو ان کو تعجب ہوا. انہوں نے اس دن تک یہی سنا تھا کہ عذاب قبر کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، صرف احادیث میں ہے، اور وہ احادیث کا انکار کرتے تھے. میں نے کہا تم چونکہ احادیث کا انکار کرتے تھے اس لیے پہلے میں نے تم سے حدیث کے ذریعے منوایا، ورنہ قرآن میں بھی عذاب قبر کا تذکرہ ہے، اس کو سنتے. وہ چونک کر کے بیٹھ گئے، قرآن میں کہاں ہے تذکرہ؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے فرعون کی قوم کے لیے یہ طے کر دیا ہے کہ ان کو صبح و شام عذاب دیا جائے گا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. اور جب قیامت برپا ہوگی تو پھر ان کے لیے یہ فیصلہ ہوگا کہ اب ان کو اور بڑے عذاب میں داخل کر دو. تو یہ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے صبح و شام کا جو عذاب ہے یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہی تو عذاب قبر ہے. تو انہوں نے کہا مولانا پہلے ہی یہ بات بتلا دی ہوتی. ہم نے کہا پہلے بتلا دیا ہوتا تو تم حدیث کو کیسے مانتے؟ اور اگر تم اخیر تک حدیث کو نہ مانتے تو میں یہ آیت تم کو نہ سناتا. تو قرآن پاک کے اندر ہر سوال کا جواب موجود ہوتا ہے. جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اور وہ استدلال کرتے ہیں اس لفظ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر معراج کے لیے رؤیا کا لفظ استعمال فرمایا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. ہم نے آپ کو جو منظر دکھایا، رؤیا اصل میں دیکھنے کو کہتے ہیں. چاہے کوئی سونے والا دیکھے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے ہوئے دکھایا، بیداری کے ساتھ دکھایا، جسم شریف کے ساتھ لے جا کر کے دکھایا، وہ مناظر تھے جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا. دو باتیں تھیں جن پر بڑا ہنگامہ برپا کیا تھا مکے والوں نے، اور اتنا ہنگامہ برپا ہوا تھا، اتنا ہنگامہ برپا ہوا تھا کہ بعض بیچارے کمزور لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ تو واپس ہو گئے تھے، پھر گئے تھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم کے ساتھ کوئی آدمی آسمانوں پر چلا جائے؟ آدمی وہ سمجھتا ہے جو ہم نے دیکھا نہیں وہ ہو نہیں سکتا. آج سے 500 سال پہلے اگر کسی کو یہ کہا جاتا، بتلایا جاتا کہ 1.5 گھنٹے میں یا 1.25 گھنٹے میں ایک آدمی بمبئی سے اڑ کر بنگلور آ سکتا ہے تو کوئی مانتا؟ لیکن آج یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے؟ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں اور آ جاتے ہیں. اور اب تو کچھ دنوں میں شاید ہوائی جہاز ماضی کی داستانیں بننے والے ہیں. ایسی تیز رفتار سواریاں ایجاد ہو گئی ہیں جن کے مقابلے میں ہوائی جہاز کی رفتار بیل گاڑی جیسی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو جو کچھ بتلایا ہے ہم اس سب کے نمونے تم کو دکھا دیں گے. قیامت کے برپا ہونے سے پہلے ہم اس سب کے نمونے تم کو دکھائیں گے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم نے تم کو جتنی باتیں بتلائی ہیں، قیامت سے متعلق جو باتیں بتلائی ہیں، آخرت سے متعلق جو باتیں بتلائی ہیں، ہم ان کی نشانیاں تم کو دکھائیں گے. کائنات میں بھی دکھائیں گے، تمہاری اپنی ذات میں بھی دکھائیں گے، حتیٰ کہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کی کہی ہوئی بات سچ ہے. تو یہ تیز رفتاری کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا نا. اس کائنات میں سب سے تیز رفتار جو اللہ کی مخلوق ہے، مادی دنیا میں جو سب سے تیز رفتار مخلوق ہے وہ روشنی ہے. اور روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. سورج سے جب روشنی چلتی ہے اور سورج سے زمین کا فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، یعنی لگ بھگ 14 کروڑ اعشاریہ کچھ کلومیٹر، 15 کروڑ کے لگ بھگ کلومیٹر کا فاصلہ ہے سورج سے زمین کا. اور اتنے لمبے فاصلے کو روشنی صرف 8 منٹ میں طے کرتی ہے. جب پہلی کرن چلتی ہے سورج سے تو 8 منٹ میں زمین پر پہنچ جاتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ معراج کے 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے زمین سے زمین کا سفر،
مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے وہ زمین سے زمین کا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز زمین کے حدود سے باہر نہیں نکلتا، ہوائی جہاز زمین کے حدود کے اندر اڑتا ہے۔ ہوائی جہاز میں اور راکٹ میں یہ فرق ہے کہ ہوائی جہاز زمین کے حدود کے اندر رہتا ہے، راکٹ زمین کے حدود سے باہر نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر فرمایا ہے وہ زمین کے حدود کے اندر فرمایا ہے۔ اس کو قرآن کی زبان میں اسراء کہتے ہیں۔ اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا جو سفر ہوا ہے اور آپ عرش اعظم تک تشریف لے گئے ہیں، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو لے جانا چاہا وہاں تک آپ تشریف لے گئے، اور جو کچھ اللہ نے دکھانا چاہا وہ آپ نے دیکھا، اور جو کچھ اللہ نے سنانا چاہا وہ آپ نے سنا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، کہ اللہ نے کو جو بتلانا تھا وہ بتلا دیا، جو دکھانا تھا وہ دکھا دیا۔ یہ سفر جو ہوا ہے اس کو حدیث کی زبان میں معراج کہتے ہیں، اسی لیے محققین کے ہاں اس پورے سفر کو الاسراء والمعراج کہتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے جو اسراء ہے اور دوسرا مرحلہ ہے جو معراج ہے۔ اور خوب یاد رکھیے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سفر روشنی کی رفتار سے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا فاصلہ کچھ 1200-1300 کلومیٹر کا ہے، بس اس سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ میں جو روشنی 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، آپ اس کو تقسیم کر کے دیکھ لیجئے، 1200-1300 کلومیٹر کئی ہزار حصے اس کے کرنے پڑیں گے تو سیکنڈ کے ایک حصے میں اس سواری کو پہنچ جانا چاہیے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو براق کہتے ہی اسی لیے ہے کہ وہ برق رفتار سواری ہے، وہ روشنی کی رفتار سے چلنے والی سواری ہے۔ اس کا اگلا قدم تا حد نظر پڑتا ہے۔ تا حد نظر کا مطلب جہاں تک روشنی پہنچتی ہے وہاں پڑتا ہے۔ اس لیے کہ نظر سے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم نظر سے روشنی کو دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میں حقیقت میں آپ کی ذات کو نہیں دیکھ رہا، آپ کے جسم سے جو روشنی ٹکرا کر میرے پاس آ رہی ہے میں اس روشنی کو دیکھ رہا ہوں، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ میری ذات کو نہیں دیکھ رہے، میرے جسم سے جو روشنی ٹکرا کر آپ کے پاس پہنچ رہی ہے آپ کا دماغ اس کو محسوس کر رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو نظر کا تعلق روشنی سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کے سلسلے میں ارشاد فرمایا اس کا ہر قدم تا حد نظر پڑتا تھا، یعنی آج کی زبان میں وہ روشنی کی رفتار سے چلنے والی سواری ہے، اسی لیے اس کا نام براق ہے، یعنی وہ برق رفتار ہے۔ لیکن مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا جو سفر ہوا وہ روشنی کی رفتار سے نہیں ہوا۔ اگر وہ روشنی کی رفتار سے ہوتا تو آپ کو پتہ ہے ایک ایک کہکشاں کو پار کرنے میں روشنی کو لاکھوں سال لگ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی کروڑوں کہکشاؤں کو پار کرتے ہوئے گئے۔ اگر آپ براق سے سفر کر رہے ہوتے تو ابھی جا ہی رہے ہوتے، پہنچے بھی نہ ہوتے۔ وہ تو روشنی سے کہیں زیادہ تیز رفتار، جو رفتار اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا فرمائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رفتار سے تشریف لے گئے تھے۔ اور اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ خالق کائنات ہے، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور آخر فرشتے آسمانوں پر جاتے ہیں اور آتے ہیں نا، جو اللہ اپنی قدرت سے فرشتوں کو آسمانوں سے زمین پر بھیج سکتا ہے، اور جو اللہ اپنی قدرت سے فرشتوں کو زمین سے آسمان پر واپس بلا سکتا ہے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے حبیب کو جسم کے ساتھ آسمان پر بلائے اور پھر تھوڑی دیر میں واپس بھی پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کا تذکرہ کر کے ارشاد فرمایا، میں نے عرض کیا تھا کہ 2 مسئلے تھے جن پر بڑا ہنگامہ ہوا تھا مکہ مکرمہ میں۔ ایک تو اس مسئلے پر کہ صاحب جسم کے ساتھ کیسے چلے گئے، اور دوسرا اس مسئلے پر ہنگامہ ہوا تھا کہ آگ تو درخت کو کھا لیتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام زقوم ہے، اور جہنمیوں کو اس کا پھل کھلایا جائے گا، تو جہنم کی آگ میں وہ درخت باقی کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ
والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، ہم نے آپ کو جو مناظر دکھائے ہیں یہ بھی لوگ، اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے لوگوں کو آزمانے کے لیے اور ان کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے کہ وہ اللہ کی قدرت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اور بالکل اسی طرح ہم نے جہنم کے جس درخت کا تذکرہ کیا ہے وہ بھی انسانوں کا ایمان آزمانے کے لیے، اس لیے کہ آگ درخت کو کھا جائے یہ کس کا بنایا ہوا قانون ہے؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اور اللہ اپنے بنائے ہوئے کسی قانون کے پابند نہیں ہے، ہر قانون اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ جیسے آگ انسانوں کو جلا دیتی ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس قانون کے پابند نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، آج میں اپنا قانون توڑ رہا ہوں، تجھے ابراہیم کی حفاظت کرنی ہے اور تجھے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جانا ہے۔ تو آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اسی آگ میں ہم ہاتھ ڈالیں، آپ ہاتھ ڈالیں، جل جاتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے، زندہ سلامت رہے۔ پانی کا قانون اللہ نے بنایا ہے کہ پانی میں انسان کو ڈال دیا جائے تو وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی پوری قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے قانون کو بدل دیا، اور آن کے آن میں وہ پانی برف کی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور زمین سوکھ بھی گئی اور بنی اسرائیل نکل بھی گئے۔ اور اس کے بعد جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس میں بحر قلزم میں داخل ہوا، سمندر میں داخل ہوا، عام طور سے عوام میں مشہور ہے کہ فرعون ڈوبا ہے دریائے نیل میں نہیں ڈوبا، فرعون بحر قلزم میں ڈوبا ہے، اس ریڈ سی میں ڈوبا ہے جس کو یمنیوں نے بند کر رکھا ہے امریکہ والوں کے لیے، جس کو انہوں نے بند کر رکھا ہے اسرائیل کے حمایتیوں کے لیے، اس سمندر میں فرعون ڈوبا تھا، اور انشاءاللہ اس زمانے کا فرعون بھی وہیں آ کر ڈوبے گا اور ڈوب رہا ہے۔ تو اللہ اپنے بنائے ہوئے کسی قانون کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو فیصلے ہوتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا عام قانون ہے کائنات کے لیے جس کو سنت اللہ کہتے ہیں، اور ایک اللہ کی قدرت ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے۔ سنت اللہ کے پیچھے بھی قدرت اللہ کام کر رہی ہوتی ہے، اور جب اللہ چاہتے ہیں اپنی سنت کو بدل دیتے ہیں، اپنی قدرت کو اپنے بنائے ہوئے قانون کو بدل دیتے ہیں اور قدرت کا مظاہرہ کراتے ہیں۔ سنت اللہ اور قدرت اللہ پر مجھے ایک بڑا پیارا سا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ بمبئی میں ایک قادیانی مبلغ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنت اللہ نہیں ہے، کسی کا زندہ آسمان پر چلا جانا یہ سنت اللہ نہیں ہے۔ تو مبلغ صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھیے قرآن کی کوئی تشریح سنت اللہ کے خلاف نہ کیجیے گا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، پہلے یہ بتلا دیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے پابند ہیں؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ بتلائیے آپ کے ہاں آم کس سیزن میں پیدا ہوتا ہے، فلاں پھل کس سیزن میں پیدا ہوتا ہے، بغیر موسم کے آم ملتا ہے آپ کے ہاں؟ حضرت مریم کے لیے بغیر موسم کے پھل آئے تھے، یہ قرآن کا بیان ہے، آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کہنے لگے ہاں بالکل مانتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ سنت اللہ ہے یا قدرت اللہ ہے؟ بغیر موسم کے حضرت مریم کے لیے پھل آ رہے ہیں، یہ سنت اللہ ہے یا قدرت اللہ ہے؟ اگر یہ سنت اللہ ہے تو پھر آپ جس کو پیغمبر کہتے ہیں ان کی اماں کے لیے کیوں نہیں آتے تھے، ان کی بیوی کے لیے کیوں نہیں آتے تھے، ان کے لیے کیوں نہیں آتے تھے؟ یہ تو قدرت اللہ ہے، اللہ دکھا رہے ہیں میں نے یہ قانون بنایا ہے کہ فلاں موسم میں فلاں پھل پیدا ہوگا، لیکن میں اس قانون کا پابند نہیں ہوں، میں چاہوں تو بغیر موسم کے پیدا کر دوں، میں چاہوں تو بغیر ظاہری اسباب کے پیدا کر دوں۔ اسی لیے سیدنا زکریا علیہ السلام دعا مانگتے مانگتے خود سے اپنے اجتہاد سے اس نتیجے پر پہنچے تھے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بڑھاپے میں کوئی باپ نہیں بنتا، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، بانجھ ہو جانے کے بعد کوئی عورت ماں نہیں بنتی، تو شاید اللہ کی منشا یہی ہے کہ مجھے لاولد رکھا جائے، تو پھر مجھے اللہ کی منشا کو قبول کرنا ہے، میں راضی برضائے الہی ہوں۔ اس لیے حضرت زکریا نے دعا مانگنی بند کر دی تھی، لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ زکریا ہم تم کو بیٹا نہیں دیں گے، دعا مانگنا بند کر دو۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا اپنا ذاتی اجتہاد تھا کہ چونکہ موسم نکل گیا ہے، وقت گزر گیا ہے، اس لیے اب مجھے اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، جو اللہ کی منشا ہے میں اس سے راضی ہوں۔
جب اپنی بھانجی حضرت مریم کے پاس تشریف لائے اور دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں تو پوچھا انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ کوئی کولڈ اسٹور بھی تو نہیں ہے یہاں جہاں حفاظت سے رکھے گئے ہوں، اور کوئی ٹرانسپورٹ کا ایسا، آج تو ٹرانسپورٹ کا ایسا سسٹم ہے، ابھی 2 ہفتے پہلے ہم نے مکہ مکرمہ میں آم کھائے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ سردی میں آم آتے ہیں، لیکن وہاں آ رہے تھے، اس لیے کہ دنیا میں ہر جگہ آج کل سردی نہیں ہو رہی، کہیں سردی ہوتی ہے، کہیں گرمی ہوتی ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں، ساؤتھ امریکہ میں، آسٹریلیا میں اس وقت شدید سردی پڑ رہی ہے۔ جب ہمارے علاقے میں گرمی ہوتی ہے تو وہاں سردی، اس وقت شدید گرمی ہو رہی ہے وہاں، جب ہمارے علاقے میں سردی ہوتی ہے تو وہاں گرمی ہوتی ہے، جب ہمارے علاقے میں گرمی ہوتی ہے تو وہاں سردی ہوتی ہے، اور آم گرمی کا پھل ہے۔ اس وجہ سے ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں اسی زمانے میں دسمبر، جنوری، فروری میں آم پیدا ہوتا ہے، اور مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی منڈی بنایا وہاں ساری دنیا کے پھل پہنچتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں تو ایسا کوئی ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں تھا کہ کہیں دور سے پھل آ جائے۔ تو حضرت مریم سے جب سوال کیا ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے، انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ انہوں نے کہا خالو جان یہ اللہ نے بھیجے ہیں، اور اللہ کسی کے حکم کے پابند تھوڑی ہے، اللہ جس کو جو چاہے کھلائے، بے حساب اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن کے لفظ میں غور کیجئے، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں ساری معنویت لفظ ہنالک میں۔ اس موقع پر حضرت زکریا کو خیال ہے، ارے حضرت زکریا کو اس موقع پر خیال آیا، یہ میں نے کیسے سمجھ لیا تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو باپ نہیں ہو سکتا؟ اگر بغیر موسم کے مریم کے پاس پھل آ سکتے ہیں تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے بیٹا بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ دینا چاہے دے، نہ دینا چاہے نہ دے، لیکن اللہ دے سکتے ہیں، مجھے مانگنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اور ہاتھوں ہاتھ قبولیت کی خوشخبری بھی سنا دی گئی، زکریا تمہاری دعا قبول ہو گئی، اللہ تمہیں بیٹا دے گا۔ حضرت زکریا کو تعجب ہوا، اللہ یہ بھی بتلا دیجئے کیسے ملے گا بیٹا؟ مجھے جوان کیا جائے گا، میری بیوی کو جوان کیا جائے گا، یا ایسے ہی بڑھاپے کی حالت میں ہمیں ماں باپ بنایا جائے گا؟ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، نہیں جوان نہیں کریں گے، اسی بڑھاپے کی حالت میں تم کو باپ بنائیں گے، اور اسی بڑھاپے کی حالت میں تمہاری بیوی کو ماں بنائیں گے۔ تمہارے خوشی کے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اللہ کب آئے گا بیٹا؟ کوئی نشانی بتلا دیجئے۔ فرمایا جب بیٹا آنے کا وقت آئے گا تمہاری زبان بند ہو جائے گی، تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے، یہ نشانی ہوگی کہ اب تم باپ بننے والے۔ تو میں وہ قادیانی صاحب سے پوچھا کہ یہ بتلائیے یہ جو پھل آتے تھے یہ سنت اللہ ہے یا قدرت اللہ؟ تو انہیں مجبوراً کہنا پڑا یہ تو قدرت اللہ ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتلائیے آپ کے ہاں کوئی بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ آپ پیدا ہوئے؟ آپ جس کو پیغمبر کہتے ہیں وہ پیدا ہوا؟ آپ کے قادیان میں کوئی پیدا ہوا؟ نہیں پیدا ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے یا نہیں پیدا ہوئے تھے؟ کہنا ہاں پیدا ہوئے تھے۔ میں نے یہ سنت اللہ یا قدرت اللہ ہے؟ یہی ہے سنت اللہ؟ کہنے نہیں یہ تو قدرت اللہ ہے۔ اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بتلائیے حضرت مریم جب پریشان ہوئی کہ یا اللہ بیٹا آ گیا میں قوم کو کیا جواب دوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، نیچے پانی کا چشمہ ہے، پیاس لگے تو ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی لینا، بھوک لگے تو کھجور کھا لینا۔ بچے کی ولادت کے بعد ماں کے لیے سب سے طاقتور غذا کھجور ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کھجور کا تذکرہ فرمایا۔ اور اسی مناسبت سے میں ایک بات اور عرض کر دوں، کھجوریں کب پکتی ہیں؟ کھجوریں گرمی کے زمانے میں پکتی ہیں، سردی کے زمانے میں نہیں پکتی۔ اور عیسائی دنیا حضرت عیسیٰ کی ولادت کا جشن مناتی ہے سردی کے زمانے میں، دسمبر میں۔ حضرت عیسیٰ کس مہینے میں پیدا ہوئے تھے یہ ہمیں یقین سے نہیں معلوم، لیکن دسمبر میں نہیں پیدا ہوئے تھے یہ یقین سے معلوم ہے، اس لیے کہ دسمبر کے مہینے میں کھجوریں نہیں پکتی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مہینے میں پیدا ہوئے تھے اس مہینے میں کھجوریں پک رہی تھی۔ وہ بیت المقدس میں سخت گرمی کا زمانہ تھا، وہ مئی کا مہینہ ہو، جون کا مہینہ ہو، اگست کا مہینہ ہو، کوئی بھی گرمی کا مہینہ ہو، جن دنوں میں کھجوریں پکتی ہیں، لیکن وہ دسمبر کا مہینہ نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن سے زیادہ معتبر کوئی بیان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دوسری کتابیں تو محرف ہیں، ان میں تو تبدیلیاں ہو گئی، ان میں تو تحریف ہو گئی ہے۔ قرآن کے بارے میں تو دشمن کو بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ قرآن کے کسی لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
کہ جب حضرت مریم کو لے کر کے حضرت مریم کو حکم دیا کہ جب آپ بستی میں جائیں گی بچے کو لے کر کے، کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں، آپ اشارہ کر دیجئے گا کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں خاموشی کا باقاعدہ روزہ ہوتا تھا۔ کاش کی روزہ ہمیں بھی مل جاتا اور ہماری فضول کی بکبک ختم ہوتی۔ تو اشارہ کر دیجئے گا کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور جو سوال بھی کیا جائے بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے گا، بچہ خود جواب دے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے سے جب آپ چند دنوں کے تھے گفتگو فرمائی تھی یا نہیں فرمائی تھی؟ کہنے کہ ہاں بالکل فرمائی تھی۔ اس لیے وہ بیچارے قرآن کا کیسے انکار کرتے؟ بالکل گفتگو فرمائی تھی۔ میں نے کہا آپ جس کو پیغمبر کہتے ہیں اس نے بچپن میں گفتگو کی تھی؟ آپ نے کی تھی؟ آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے شہر میں کسی نے گفتگو کی تھی؟ یہ بتلاؤ یہ سنت اللہ ہے یا قدرت اللہ؟ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں تم سنت اللہ تلاش کرتے ہو؟ حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی از اول تا آخر قدرت اللہ کا نمونہ ہے، اور اسی قدرت اللہ کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عام انسانوں کے برخلاف اسی دنیاوی زندگی کے ساتھ جسم اطہر کے ساتھ ساتھ آسمان پر اٹھایا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس اپنے جسم کے ساتھ واپس تشریف لائیں گے اور دنیا سے سارے فتنوں کا خاتمہ کریں گے۔ فتنوں کا جو سب سے بڑا امام اور سرغنہ ہوگا دجال، لد کے گیٹ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد دنیا فتنوں سے پاک ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اسی اللہ کی قدرت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھانا۔ آپ یہ بتلائیے، اگر میں آپ کو ایک خواب سناؤں، کل رات میں نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کرنے گیا ہوں اور میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور اس کے بعد میں مدینہ منورہ چلا گیا اور میں نے وہاں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر میں بیت المقدس چلا گیا اور میں نے وہاں نماز پڑھی اور دعائیں مانگی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھا۔ تو آپ کو کوئی تعجب ہوگا؟ آپ یہ سوال کریں گے ایک رات میں تم کیسے چلے گئے؟ بھی کس ٹور سے گئے تھے؟ کس سواری سے گئے تھے؟ وہ کون سا ہوائی جہاز ہے؟ اتنا تیز رفتار کوئی ہوائی جہاز تو اب تک بنا نہیں ہے، اتنی تیز رفتار کوئی سواری اب تک عام انسانوں کے دسترس میں آئی نہیں ہے۔ تم ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ بھی پہنچ گئے، تم نے طواف بھی کر لیا، اور پھر تم اسی تھوڑے سے حصے میں مدینہ بھی پہنچ گئے۔ میں کہوں گا بھائی میں نے تو خواب دیکھا ہے، خواب میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ تو خواب میں کوئی حیرت ہوتی ہے؟ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہوتا، عقل کے اندھوں سے یہ سوال ہے، احادیث مبارکہ کا انکار کرنے والوں سے یہ سوال ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دی ہوتی کہ میں نے رات میں یہ خواب دیکھا ہے تو کوئی ہنگامہ ہوتا؟ مکے والے اتنے بے وقوف تو نہیں تھے، اتنے نادان تو نہیں تھے۔ عرب ان پڑھ تھے لیکن جاہل نہیں تھے۔ خوب یاد رکھیے، عربوں کا جو ادب ہے، جاہلیت کا ادب، پوچھئے مفتی صاحب سے، جاہلیت کا ادب عربی زبان کا معیاری ادب ہے۔ جاہلیت کے اشعار عربی زبان کے معیاری اشعار سمجھے جاتے ہیں۔ پختہ زبان پڑھانے کے لیے وہ اشعار نمونے کے طور پر پڑھائے جاتے ہیں۔ عرب اتنے ناسمجھ لوگ نہیں تھے، عرب تو اپنی ذہانت میں، اپنی سمجھداری میں، اپنی فہم و فراست میں مشہور تھے۔ تو کوئی خواب پر بھی ایسے حیرت کرتا ہے اور خواب پر بھی اتنا ہنگامہ مچتا ہے کہیں کہ خواب سن کر کے لوگ مرتد ہو جائیں اور خواب سن کر کے لوگ دوڑے چلے جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کہ ذرا دیکھیے آپ کے بھائی، آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں رات میں گیا تھا مسجد اقصیٰ اور پھر واپس آیا ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ لوگ حضرت ابوبکر سے یہ کہتے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں رات میں گیا تھا اور واپس آیا، تو کون انکار کرتا؟ ہر ایک کہتا بھائی کوئی بھی خواب دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے جب ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مبہم سا سوال کیا، ابوبکر یہ بتلاؤ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ میں رات میں ہی مسجد اقصیٰ گیا، میں رات میں ملک شام گیا اور پھر واپس آ گیا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، ہم لوگ بھی تو سفر کرتے ہیں، 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے، 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے، 2 مہینے کی مسافت ہے۔ کوئی بہت تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے، کوئی راستے میں کم سے کم آرام کرے تو 2-4 دن گھٹائے جا
سکتے ہیں، لیکن سارے دن تو نہیں ختم کیے جا سکتے، منٹوں اور سیکنڈوں میں تو یہ سفر نہیں ہو سکتا۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب بات بن گئی، انہوں نے کہا تمہارے دوست جن کو تم اللہ کا نبی کہتے ہو وہ بیٹھے ہوئے ہیں حرم پاک میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات میں گیا تھا، وہ تو اس وقت تک حضور نے صرف مسجد اقصیٰ جانے کی خبر دی تھی، ابھی تو آسمانوں کا تذکرہ بھی نہیں کیا تھا۔ سورۃ الاسراء میں تو اللہ تعالیٰ نے صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا تذکرہ فرمایا ہے، باقی سفر کے دوسرے مرحلے کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا ہے۔ اتنے ہی پہ اتنا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو پورے اطمینان کے ساتھ فرمایا وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں، میں روزانہ یقین کرتا ہوں کہ ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، اس سے کم وقت میں آسمانوں سے ان کے پاس فرشتہ آتا ہے اور جاتا ہے۔ جو اللہ اپنی قدرت سے فرشتے کو بھیج سکتے ہیں وہ اللہ اپنی قدرت سے نبی کو کیوں نہیں بلا سکتے؟ یہ حاصل ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے استدلال کا۔ مجھے بات لمبی نہیں کرنی ورنہ پھر کئی گھنٹے تک مجھے تھکان بھگتنا پڑے، اور میں بہت تھکا ہوا آیا ہوں، تو آپ حضرات کی محبت ہے کہ بات اچھی خاصی لمبی ہو گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن وہ معجز کلام ہے جس میں ہر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس بیان کو کہاں سے شروع کیا، اس پورے بیان کی اہمیت لفظ سبحان میں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں سفر کرایا۔ یعنی کس چیز سے پاک ہے؟ کمزوریوں سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ بلانا چاہے تو کچھ مشکل نہیں ہے، وہ بلانا چاہے تو ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصوں میں سے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بلا لے، اور وہ بلانا چاہے تو سیکنڈ کے کروڑہ کروڑ حصوں میں سے ایک سیکنڈ میں کروڑہ کروڑ حصوں میں سے ایک حصے میں زمین سے آسمان کا سفر کرائے اور پھر وہاں تفصیلی مشاہدات کرائے، وقت کو اتنا پھیلا دے، وقت کو اتنا بابرکت بنا دے کہ وہاں وہ سارے تفصیلی مشاہدات ہوں اور اس کے بعد واپس آ جائے۔ تو اگر یہ خواب ہوتا تو لفظ سبحان کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لفظ سبحان استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام اشکالات کا جواب دے دیا کہ تم یہ بتلاؤ کہ تم اشکال کس سے کر رہے ہو، تم اعتراض کس پر کر رہے ہو؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اپنی طاقت سے گیا تھا، میں نے منصوبہ بنایا تھا، میں نے پلاننگ کی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے لے گیا، اور کیا تم کو اللہ کی قدرت میں شبہ ہے؟ کیا تم کو اللہ کی طاقت میں شبہ ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں سفر کرایا۔ مجھے اصل میں تو کوئی تقریر وغیرہ کرنی نہیں تھی، میں نے تو فائدہ اٹھایا۔ ہمارے مفتی صاحب نے جو اسراء کا تذکرہ فرمایا، معراج کا تذکرہ فرمایا، بعض وقت محدثین معراج کو بھی اسراء کہہ دیتے ہیں، اسراء کو بھی معراج کہہ دیتے ہیں، یہ ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے معنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جب اسراء کا تذکرہ فرمایا، معراج کا تذکرہ فرمایا، تو میرے ذہن میں آیا کہ جو معراج کا انکار کرنے والے ہیں ان کو، اور جو احادیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں، تو احادیث سے تو یہ مسئلہ ثابت ہے ہی، میں آج ان کو یہ بتلا دوں کہ سب سے زیادہ زور طریقے پر یہ مسئلہ خود قرآن پاک سے تھا۔ یہی معجز نما قرآن ہے جو ان مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں اخیر تک بیٹھتا اور دعا میں شرکت کرتا، بعد میں جن علماء کرام کے بیانات ہوں گے میں ان سے استفادہ کرتا، لیکن مجھے اپنا عذر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا عذر آپ کو معلوم ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے، باقاعدہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی مجھے اصرار کے ساتھ یہ حکم ملا، اور ہمارے مولانا عبدالفتاح صاحب نے ملاقات میں بھی بہت اصرار کے ساتھ یہ بات کہی کہ بہت ساری عورتیں دور دور سے آ رہی ہیں سلسلے میں داخل ہونے کے لیے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تم اپنے بیان کے اخیر میں بیعت کے کلمات ضرور پڑھوا دینا۔ مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں سب کو بیعت کرتا پھروں، جس کو اپنے شوق سے بیعت ہونا ہے وہ ہو، لیکن چونکہ مجھے یہ حکم ملا ہے اس لیے اب میں توبہ کے کلمات پڑھاؤں گا، سبھی لوگ پڑھ لیں انشاءاللہ۔ توبہ تو ہم سب کی ضرورت ہے، توبہ جتنی مرتبہ کی جائے کم ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، مردوں
مردوں میں سے یا خواتین میں سے وہ ساتھ میں بیعت کی نیت کریں. جو بیعت کی نیت کریں گے وہ صرف وہی بیعت ہوں گے. کلمات پڑھتے ہوئے ڈریے گا نہیں, آپ صرف کلمات پڑھ لینے سے بیعت نہیں ہو جائیں گے. جو بیعت ہونے کی نیت کرے گا وہ بیعت ہوگا. جو خاتون بیعت ہونے کی نیت کریں گی وہ بیعت کریں گی. اور صرف بیعت ہو جانا کافی نہیں ہے, کسی ڈاکٹر کو دکھا کر کے صرف پرچہ لکھا لینا کافی نہیں ہوتا. ڈاکٹر نے جو دوائیں تجویز کی ان دواؤں کا استعمال ضروری ہوتا ہے. جس پرہیز کی تاکید کی وہ پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتلائے ہیں, جو پرانی خواتین ہیں ان کے پاس معمولات کے کارڈ ہوں گے, وہ نئی داخل ہونے والی خواتین کو معمولات بتلا دیں, ساتھ ساتھ توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں. میں بھی توبہ کی نیت سے پڑھ رہا ہوں, آپ بھی توبہ کی نیت سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے ظاہر کو باطن کو پاکیزہ بنا دے. اللہ ہماری زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک و صاف کر دے. اور اللہ ہمارے دماغ کو علم الہی کا مرکز اور ہمارے دلوں کو عشق الہی کا مرکز بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.